بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے حیثیت سے انہوں نے آج اپنا حلف اٹھا لیا اور اب ان کے سامنے ان کا تقریباً کوئی سال اور سال سے تھوڑا سا اوپر کا ان کا ٹینیور ہوگا ایز چیف جسٹس آف پاکستان. ان کے ملٹیپل چیلنجز ہیں ان کے سامنے اور سب سے اہم چیلنج کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. جو دوسرے چیلنجز ہیں اس کے متعلق بھی بات کریں گے. لیکن آج جب اوتھ سیریمنی ہوئی تو جو اس میں ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ تھا کہ صدر مملکت ڈاکٹر الوی انہوں نے ظاہر ان کا اوتھ لیا اور یہ ڈاکٹر الوی وہی تھے جنہوں نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دوران جو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ریکمنڈیشن کے اوپر یا ان کے ایڈوائس کے اوپر جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اگینسٹ ایک ریفرنس فائل کیا تھا. آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل میں. اور آلدو اس ریفرنس کو ناکامی ہوئی لیکن ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑی ایک ایمبیرسنگ ایک موو تھی آن پارٹ آف پی ٹی آئی گورنمنٹ, جس کو بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا اور بعد میں کہا بھی اپنی حکومت کے جانے کے بعد. نہ صرف پرائم منسٹر اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان بلکہ ان کے جو باقی بھی رفقا تھے کہ جی وہ ہم سے غلط فیصلہ ہوا اب, اور وہ تو اب خیر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ جو ہے جو الوی صاحب جو آج بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو میں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جی شاید وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا اور انہوں نے تو پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر وہ چیز وہ آگے فارورڈ کر دی تھی. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ جو ایک انٹرسٹنگ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اسپیکٹ اس اوتھ سیریمنی میں یہ بھی تھا کہ صرف وہی جو جس زمانے میں عمران خان صاحب کی حکومت پیچھے جو بھی تھا پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ اگر تھی بھی اور یا نہیں تھی واٹ ایور, جو بھی سارے کے سارے جو مسائل جس قسم کے کریٹ کیے گئے تھے جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی کے لیے بھی بڑی مشکلات پیدا کی گئی تھی, ان کی وائف کے لیے بھی بڑی مشکلات پیدا کی گئی تھی. تو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے جس وقت اوتھ لیا تو ان کی وائف بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی. اور یہ جو اوتھ کی سیریمنی تھی میرے خیال ہے یہ ایک ایمبیرسنگ مومنٹ ہو سکتا ہے فار پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی کہ انہوں نے جس شخص کو ان کی کوشش تھی اور اس وقت گورنمنٹ کی بھی کوشش تھی کہ جس شخص کو آپ عدلیہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ ان کو ڈسمس کروا دیں, وہ آج آپ کے سامنے چیف جسٹس آف پاکستان کھڑے اور آپ ان کا اوتھ لے رہے ہیں. اور یہ انٹرسٹنگلی یہ اسی قسم کی بات ہوئی کہ آپ جیسے آرمی چیف کی جب اپوائنٹمنٹ ہوئی, جو انکمبنٹ آرمی چیف ہیں ان کو آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب جس وقت وہ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے ان کو ریموو کیا ڈی جی آئی ایس آئی کی پوزیشن سے, جو کہ بڑی ایک ایمبیرسنگ چیز ہوتی ہے. کسی بھی اگر آپ ڈی جی آئی ایس آئی کو ریموو کرتے ہیں تو پھر ان کے کیریئر کے بارے میں کہ پتہ نہیں اب ان کا کیا فیوچر کیا ہوگا, تو اس کے بارے میں بڑے سیریس کویشچنز ریز ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ قدرت کا کرنا کہ وہی پھر لیفٹیننٹ جنرل اس وقت کے لیفٹیننٹ جنرل ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر پھر آرمی چیف بن گئے نومبر 2022 میں. اور جس وقت ان کی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو حالانکہ ضرورت نہیں تھی, اس میں کسی قسم کی مشاورت نہیں ریکوائرڈ ہوتی, لیکن عمران خان صاحب نے پریزیڈنٹ الوی صاحب یہاں سے گئے لاہور سے, یہاں اسلام آباد سے لاہور گئے زمان پارک میں, انہوں نے عمران خان صاحب سے اس وقت ملاقات کی تھی اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے پھر ان کی اپوائنٹمنٹ کو ایک پولیٹیکل انڈورسمنٹ دی کہ جی ہم بھی اس اپوائنٹمنٹ کو انڈورس کر رہے ہیں. تو خیر اینی ہاؤ اب یہ ہے کہ جی چیف جسٹس اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بن گئے پاکستان کے, اور اب ان کے سامنے کس قسم کے چیلنجز ہیں. کچھ تو امیڈیٹ چیزیں ہیں جو کہ امید ہے کہ 1-2 دن میں آج سے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس قسم کے کیسز نیکسٹ ویک کے لیے وہ بنانے جا رہے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فل کورٹ بنائیں گے, اور جو چیلنجز سپریم کورٹ کی حد تک اس وقت ہیں, مطلب اس قسم کے کہ جی وہاں کے سپریم کورٹ کے اندر ایک بدترین قسم کی ڈویژن ہے اور ججز کے درمیان جو ڈویژن ہے اس ڈویژن کو ختم کرنا ظاہر ہے یہ ایک چیلنج ہوگا چیف جسٹس کے لیے. اسی لحاظ سے پھر سپریم کورٹ کے اندر جو چیف جسٹس آف پاکستان کے جو اپنے اختیارات ہیں ان کے بارے میں بھی چونکہ ججز نے خود ایک تو یہ کہ جی لا کیا بنا
وہ جو سپریم کورٹ سروسز اینڈ پروسیجرز ایکٹ کی بات کی جو اس کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن ادروائز سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ججز ہیں ان کی اس کے اوپر ڈفرینس اوپینین ہے، اور کچھ ججز جسٹس فائز عیسیٰ سمیت وہ پہلے یہی بات سمجھتے رہے ہیں کہ جی جتنی بھی پاورز ہیں وہ سینٹرلائز نہیں ہونی چاہیے، تمام کی تمام پاورز چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، کہ جی کیس کس کے سامنے فکس ہوگا، کیس کب فکس ہوگا، اور اسی طریقے سے کہ بینچز کیسے کون بنانے کے یہ اختیارات سارے کے سارے چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، اس لحاظ سے ایک تو اس میں تو مجھے کنفیوژن نہیں ہے کہ جی یہ چیزیں تو فوری طور کے اوپر جو ہیں وہ کر دی جائیں گی اور آپ کو ود ان فیو ویکس ٹائم یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی۔ مجھے جس طرح کی امید ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق اور ان کی ایک رپیوٹ دیکھ کے، ان کا ایک ماضی دیکھ کے، کہ وہ مطلب ہے کہ جو ڈویژن ہے سپریم کورٹ کے اندر اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جس قسم کے ریفارمز سپریم کورٹ کے اندر ریکوائرڈ ہیں وہ بھی کر لیں گے۔ اصل چیلنج جو ہے اس کو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ چیلنج کیا ہے، لیکن اس سے پہلے جب سپریم کورٹ کے اندر کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنا ہے تو چیف جسٹس جب نئے آتے ہیں تو پھر اب توقعات بھی مختلف پولیٹیکل سائڈز کی مختلف قسم کی توقعات ہیں۔ اب فرض کریں پی ایم ایل این کی اس قسم کی توقعات ہیں کہ جی اگر فارمر جو ابھی جو آؤٹ گوئنگ جو چیف جسٹس بندیال صاحب تھے ان کے سامنے ان کے کیس میاں نواز شریف صاحب کے جو کیسز تھے وہ اگر سامنے آتے تو، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے سامنے وہ کیس نہ آئے، اسی لیے انہوں نے اپنی واپسی بھی ڈیلے کی، کیونکہ ان کی جو فار لائف کنوکشن ہے ان کو پتا تھا کہ جی جو بندیال صاحب یہ ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور وہ لائک مائنڈیڈ جو ان کے زمانے میں جو اپنے ٹینیور میں وہ لائک مائنڈیڈ بینچ بناتے رہے کہ اس بینچ کے سامنے وہ کیس لا کے تو وہ نواز شریف صاحب کا جو پولیٹیکل فیوچر ہے اس کے بارے میں اگر کوئی رستہ کھلتا ہے تو اس کو وہ نہیں کھلنے دیں گے۔ اس قسم کی ان کی اپریہینشن تھی۔ اب پی ایم ایل این کی امید ان کو یہ ہوگی، ان کی توقع یہ ہوگی کہ 2018 میں یا 2017 میں یا جس قسم کی مطلب ہے کہ ان کے ساتھ عدلیہ کے لحاظ سے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں جن کو وہ زیادتیاں سمجھتے ہیں، بے شک وہ میاں نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سپریم کورٹ کے لیول پہ پاناما کیس میں، یا جو دوسرے کیسز چلے اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ان کی کنوکشنز ہیں، سو ان کو یہ امید ہے کہ ایکسپیکٹیشنز ان کی یہ ہیں کہ نئے چیف جسٹس صاحب اب ان کے کیسز میں وہ جو ان سے ناانصافی ہوئی تھی اس ناانصافی کو ختم کریں گے، اور وہ ان کے لیے پولیٹیکل فیوچر جو ہے ان کا جو خاص طور کے اوپر جو ایک الیکشن لڑنے کا یا سیاسی جو ایک فیوچر ہے میاں نواز شریف صاحب کا، اس کے جو آگے رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، یہ ان کی امید ہے۔ پی ٹی آئی کی کس قسم کی امیدیں ہو سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے آلدو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بہت کیمپینز بھی چلائیں، بہت کچھ غلط بھی کیا، ان کے خلاف ریفرنس بھی کیا، جیسے میں پہلے بات کر رہا ہوں، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ کے ریپیوٹ کو بھی سب جانتے ہیں، اور بے شک آپ جس قسم کا مرضی بھی پروپیگنڈا ان کے متعلق پی ٹی آئی نے ایون ماضی قریب میں اب بھی اگر کسی نے اس کے متعلق کوئی بات کی، اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جی کسی بھی قسم کا جو پریشر ہو وہ جسٹس فائز عیسیٰ پریشرز نہیں لیتے، مطلب ہے کہ ایون بے شک وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہو یا پولیٹیکل سائڈ کا یا گورنمنٹس کا، کسی بھی سائڈ کا، ایون یا ججز کا، جیسے وہ آپ دیکھیں کہ جس طرح وہ اپنے چیف جسٹس کے متعلق یا سپریم کورٹ کے اندر جس قسم کی خرابیاں تھیں ان کے متعلق جس طرح وہ بات کرتے رہے اور پبلکلی وہ بات کرتے رہے، ایسے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو ان کو بھی میرا خیال ہے کہ اسٹل پی ٹی آئی کو یہ ایک ہوپ ہوگی کہ ان کے ساتھ جو وہ زیادتیاں سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، اور مئی 9 کے بعد خاص طور کے اوپر جس قسم کے حالات کا ان کو سامنا ہے، جس قسم کی مشکلات کا ان کو سامنا ہے، تو ان کو بھی یہ امید ہوگی کہ وہ جو مشکلات ہیں ان کو کم کرنے میں ہو سکتا ہے کہ ان کو امید ہو سکتی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ اس میں ان کا ایک کردار ہوگا۔ اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ یہ وہاں ایسے کیسز میں جو کہ کلیئر کٹ فرض کریں کہ کچھ لوگ غائب ہو گئے، اگر فرض کریں وہ کیسز جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو جیسے صداقت عباسی ہیں یا عمران ریاض خان ہیں یا اور جو لوگ ہیں، کچھ مجھے نہیں پتا اور بھی لوگ ہوں گے کہ نہیں، سو ایسے لوگوں کا جو کیس ہے کلیئر کٹ جو ہے اس میں میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرے گی جو سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے انڈر ہوگی۔ اچھا،
پھر اور جس طرح کے کیسز ہیں کہ لائک بہت سے کیسز بنا دیے گئے، 100-150 کیس بنا دیا گیا عمران خان صاحب کے اگینسٹ، تو کیا وہ سارے کیسز ایسے ہی ہیں اور وہ کیسز جتنے مرضی کوئی بناتا جائے، یا اس میں بھی کہیں پہ کوئی ریویو، جوڈیشل ریویو کی پاسبلٹی ہے؟ اگر سپریم کورٹ کی لیول پہ کوئی چیز ایسی آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو کیسز غیر ضروری طور کے اوپر بنائے گئے وہ کیسز ٹھہر نہیں سکتے. لیکن عمران خان صاحب کو یہ بھی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اگر فرض کریں کہ کیس کوئی پکا ہے ان کے اگینسٹ، تو پکا کیس جو ہے وہ اس میں کوئی رعایت ملنے والی مجھے نظر نہیں آتی. اور اسی طریقے سے پرویز الہی صاحب کا فرض کریں کہ 9 دفعہ ان کی آپ دیکھیں ضمانت ہوئی، پھر ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں. ایسے کیس اگر سپریم کورٹ میں آتے ہیں اور جسٹس فائز عیسیٰ وہاں پہ ایز چیف جسٹس بیٹھتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایسے کیسز میں بھی ان کو ریلیف مل سکتا ہے، اور یہ ایکسپیکٹیشنز پی ٹی آئی کی بھی ہو سکتی ہیں. اب انہی حالات میں جب ہم پولیٹیکل پارٹیز کی توقعات کی بات کر رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی کچھ توقعات ہوں گی. تو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کیا کرتے ہیں. لیکن میری جو ذاتی رائے ہے، جو میں پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بے شک پولیٹیکل سائڈ ہو یا بے شک اسٹیبلشمنٹ ہو، کسی کے یا حکومت ہو، کسی کے پریشر میں آ کے وہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں کریں گے کہ جو ان کی اپنی مطلب ہے کہ جو ان کے ضمیر کے مطابق فیصلہ نہ ہو، قانون قاعدے کے مطابق نہ ہو. سو اگر فرض کریں کوئی اس قسم کے کیسز ہیں، لائک جو ایک آلریڈی کیس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، جو مئی 9 کے جو لوگوں کے ٹرائل کی بات ہے، تو وہ فیصلہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ جی اس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. اچھا، جب یہ سب چیزیں ہو گئیں، یہ بھی توقعات کی بات ہوگی، تو اب میں آتا ہوں، دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اصل چیلنج کیا ہے. اور میری نظر میں جسٹس فائز عیسیٰ کا مطلب ہے کہ پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں، یہ ایک آئندہ جو 1 سال ہے ان کا یہ ڈٹرمن کرے گا. لیکن یہ وہ کیسز نہیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کیسز تو چلیں پولیٹیکل نیچر کے ہیں، کچھ اور جو امپورٹنٹ کیسز ہیں، سپریم کورٹ کی اپنی ریفارمز کی بات ہے. اصل جو چیلنج ہے، اصل جو جس کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ جی کس قسم کے چیف جسٹس رہے جسٹس فائز عیسیٰ، وہ یہ ہے کہ کیا لوگوں کا، پاکستان کی عوام کا اعتماد جوڈیشری کے اوپر، اوور آل میں کہہ رہا ہوں جوڈیشری کے اوپر، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹس ہوں یا جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتی ہیں، کیا ان کے اوپر اعتماد بحال ہوا کہ نہیں؟ بیکاز اس وقت پاکستان کے لوگوں کا کسی بھی قسم کا کوئی اعتماد جوڈیشری کے اوپر نہیں ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں، عدالتوں کے اوپر کسی کو کوئی بھی ان کا اعتماد نہیں ہے، عدالتوں سے کوئی شخص خوش نہیں ہے. جس طرح آپ کا جائز مسئلہ ہو اور آپ پولیس کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، تو اسی طرح آپ کا جائز مسئلہ ہو تو آپ کورٹس میں جانے سے ڈرتے ہیں کہ ہم کورٹ کچہری میں چلے گئے تو ہماری تو زندگیاں تباہ ہو جائیں گی. وہاں پہ مظلوم کی سنوائی نہیں ہوتی، ایک عام امپریشن ہے. وہاں پہ مظلوم کی سنوائی نہیں ہوتی، بلکہ جو بااثر ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ انصاف اپنی مرضی کا لے لیتا ہے، لیکن مظلوم کو انصاف نہیں ملتا. یہاں پہ سالوں میں، دہائیوں میں فیصلے نہیں ہوتے. سو یہ جو ایک امپریشن ہے، امپریشن نہیں بلکہ یہ جو حقیقت ہے. اور پھر ایسی بھی بات ہے کہ پاکستان کا پوری دنیا میں پتہ نہیں 128واں نمبر ہے یا 130واں نمبر ہے. ہم ان ممالک میں شامل ہیں جہاں کی جوڈیشری مطلب ہے کہ بدترین جن ممالک کی جوڈیشری ہے، اس لحاظ سے انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی جوڈیشری کا امپریشن ہے. تو یہ چیز ریئلائز کرنی ہوگی، یہ بات احساس ان کو کرنا ہوگا چیف جسٹس کو. اصل امتحان یہ ہے کہ 1 سال میں وہ اس قسم کا جوڈیشری کا، ہمارا جو پاکستان کی جوڈیشری میں اس قسم کے ریفارمز لے کے آئیں کہ جو سستا انصاف اور جلد انصاف کی جو بات ہے یہ تاکہ انشور کی جائے. بیکاز ابھی تو انصاف بہت مہنگا ہو چکا، اور جلد انصاف کی تو خیر بات ہی کوئی نہیں ہے نا. آپ کا کوئی مسئلہ ہو، اگر آپ فرض کریں کہ آپ کی زمین ہے، کسی نے آپ کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، تو آپ قبضہ چھڑوانے عدالت میں جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا عرصہ لگتا ہے. مطلب ہے کہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، سال لگ جاتے ہیں. اسی لحاظ سے کہ آپ کا گھر اپنا ہے، اس گھر میں آ کے آپ کے کوئی قبضہ کر لیتا ہے، یا کرایہ دار اگر آپ کے گھر نہیں چھوڑتا، تو آپ ذرا جا کے دیکھیں کہ کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں. پھر جو فیملی ایشوز ہوتے ہیں اور بڑے مسائل ہیں. کوئی بھی عدالت میں اگر آپ چلے جائیں
تو آپ کو ماس وائے خواری کے انفارچونیٹلی پاکستان میں کچھ نہیں ملتا. سو اصل جو امتحان ہے، اصل کامیابی جسٹس فائز عیسیٰ کی یہ ہوگی کہ وہ پاکستان کی عدالتی نظام کو عوام کے لیے اس قسم کا بنائیں کہ لوگوں کو انصاف ملے اور لوگوں کا اس لحاظ سے اپنی عدالتوں کے اوپر اعتماد بحال ہو اور اعتماد پیدا ہو، جو کہ اس وقت بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ اصل چیلنج ہے. تو باقی ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے، باقی مسائل میں آپ کو بتا دوں اتنے میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ عام لوگوں کے لیے جلد اور سستا انصاف مہیا کیا جانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.